اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا مائکرو بایولوجی پیج نمبر 92 سے۔ یہ ہمارے فارمیسی ٹیکنیشین کیٹیگری بی پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہے بیٹا۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اسٹیریلائزیشن۔ تو اسٹیریلائزیشن کے 3 طریقہ کار تھے: فزیکل میتھڈ، کیمیکل میتھڈ اور میکینیکل میتھڈ۔ تو پہلا فزیکل میتھڈ تھا، اس کے بھی آگے مزید 3 طریقے تھے۔ پہلا تھا ڈرائی ہیٹ اسٹیریلائزیشن اور دوسرا کون سا تھا؟ موئسٹ ہیٹ اسٹیریلائزیشن۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈرائی ہیٹ کو مکمل پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے موئسٹ ہیٹ یعنی نمی والی جو اسٹیریلائزیشن ہے اس کو پڑھیں گے مکمل طریقے سے۔ تو جس نے پچھلا لیکچر نہیں سنا وہ سن سکتا ہے بیٹا۔ آج ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اٹ از موسٹ ریلائبل میتھڈ، یہ بہت زیادہ پر اعتماد، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ کار ہے اسٹیریلائزیشن جراثیم سے پاک کرنے کا۔ اسٹیریلائزیشن پھر بتا دوں بیٹا، جراثیم سے پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے آلات اور جو ہے خاص طور پر جو ہسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کو جراثیم سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلا ہم نے طریقہ پڑھا تھا خشک جو ہے گرماہٹ کے طریقے سے جراثیم سے پاک کرنا، اور یہ ہمارا طریقہ ہے نمی والی گرماہٹ سے، یعنی موئسٹ کا مطلب ہوتا ہے نمی والی، اس سے جراثیم سے پاک کرنا۔ تو یہ زیادہ ریلائبل، زیادہ پر اعتماد، قابل اعتماد طریقہ ہے جراثیم سے پاک کرنے کا، بیکاز ان دا پریزنس آف موئسچر، کیونکہ جو موئسچر ہے، نمی ہے، اس کی موجودگی میں بیکٹیریا آر ڈسٹرائڈ، بیکٹیریا تباہ ہو جاتے ہیں ایٹ اے کنسیڈریبلی لوور ٹمپریچر۔ اس کے اندر ہم کم ٹمپریچر بھی استعمال کر سکتے ہیں ریدر دین دا ڈرائی ہیٹنگ، ڈرائی ہیٹ کی نسبت۔ ہم نے ڈرائی ہیٹ میں پڑھا تھا 160 ڈگری سینٹی گریڈ 2 گھنٹے کے لیے دینا ہے، یا ہم نے 190 ڈگری سینٹی گریڈ دینا ہے 6 منٹ کے لیے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ایسے آلات جو کپڑے میں لپٹے ہوئے نہ ہوں، اور اگر کپڑے میں لپٹے ہوئے ہوں تو اس کے لیے ہمیں ڈرائی ہیٹ میں 190 ڈگری سینٹی گریڈ کتنی دیر کے لیے دینا تھا؟ 12 منٹ کے لیے۔ تو اس میں ٹمپریچر زیادہ دینا پڑتا ہے، اس میں یہی بتا رہا ہے کہ اس میں ٹمپریچر کم بھی ہوگا تو گزارا چل جائے گا، جراثیم مر جائیں گے کس کی موجودگی میں؟ موئسچر کی وجہ سے، نمی کی وجہ سے۔ میکانزم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بائی دس میتھڈ، اس طریقہ کار سے دا مائکرو آرگنزم، جتنے بھی خوردبینی جاندار ہیں، آر ڈسٹرائڈ، تباہ ہو جائیں گے، بائی ڈی نیچرائزنگ، ان کی ڈی نیچریشن ہو جائے گی۔ یعنی کہ ڈی نیچر کہتے ہیں بیٹا جو اپنی حالت میں دوبارہ نہ آ سکے۔ جیسے انڈا ایک پروٹین ہے، اگر آپ نے وہ بوائل کر دیا دوبارہ آپ اس کو اس اپنی حالت میں دوبارہ نہیں لا سکتے، وہ کیا ہو گیا؟ ڈی نیچر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ابلا ہوا انڈا دوبارہ پہلے جیسا انڈا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی نیچریشن۔ تو سیم اسی طریقے سے اس میکانزم کے تحت ہم مائکرو آرگنزم کو کیا کر دیتے ہیں؟ ڈی نیچر کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی پاور دکھانے کے قابل نہیں رہتے، ہوتے تو ہیں لیکن بیکار ہو جاتے ہیں۔ اینڈ کوگولیشن آف سم آف ایسینشیل پروٹینس، اور ان کے اندر جو کچھ ضروری پروٹین ہے وہ جم جاتی ہیں پریزنٹ ان دا مائکرو آرگنزم، جو کہ مائکرو آرگنزم میں موجود ہوتی ہے۔ یہ نمی والی ہے بیٹا، جیسے ہم انڈے کو بوائل کرنے کے لیے کس میں؟ پانی میں ابالتے ہیں نا، تو سیم اسی طریقے سے سمجھ لو ہم اس کو یہ ابال کے رکھ دیں گے اور ان کی پروٹین جم جائے گی اور قابل استعمال نہیں رہے گی، اور بیکٹیریا بیماریاں پھیلا نہیں سکیں گے۔ ایڈوانٹیجز کیا ہیں، فائدے کیا ہیں؟ مائکروبز آر کلڈ مور افیکٹولی، اس سے مائکروب جو ہیں زیادہ بہتر طریقے سے مرتے ہیں۔ ایمپیولز آر ریڈیلی اسٹیریلائز بائی دس میتھڈ، جو انجیکشن ہوتے ہیں، انجیکشنز کے جو اوپر وہ شیشے والا وہ ہوتا ہے نا، اس کو ایمپیول کہتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیٹا یہ ایمپیول کیا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ سارے ایمپیول ہیں، یہ ایمپیول ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ ان کو جو ہے اسٹیریلائز کیا جاتا ہے آپ کے موئسٹ ہیٹ اسٹیریلائزیشن سے۔ یہ سارے ایمپیول ہیں بیٹا جن میں انجیکشن آتے ہیں، یہ ساری ڈبیاں کیا کہلائیں گی؟ ایمپیول کہلائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور ایمپیول کی شکل ہیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ سارے ایمپیول ہیں، ان کو بنا کے جراثیم سے پاک کیا جائے گا موئسٹ ہیٹ اسٹیریلائزیشن سے۔ تو آپ نے دیکھا بیٹا ایمپیولز اور ریڈیلی اسٹیریلائز بائی دس میتھڈ۔ پھر آ جائے گا بلک کوانٹٹیز، زیادہ مقدار میں۔ سرجیکل ڈریسنگ، جو پٹیاں ہیں، سرجیکل ڈریسنگ کیا ہوگی؟ پٹیاں بیٹا۔ اینڈ سرجیکل انسٹرومنٹ، اور سرجیکل آلات آر افیکٹولی اسٹیریلائز، اس سے آپ جراثیم سے پاک کر سکتے ہو۔ ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، نقصانات؟ یہ بیٹا سوال ایسے پوچھ سکتا ہے، واٹ از موئسٹ ہیٹ اسٹیریلائزیشن اینڈ
राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपने ये फ़ायदे और नुकसानात इसके याद कर लेने हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस, ऐसे अज्जा जो हीट से ख़राब हो जाते हैं, एंड ऑइंटमेंट्स, और ऑइंटमेंट जैसे पॉलीफैक्स वगैरह वो क्या है? ऑइंटमेंट हैं। कैन नॉट बी स्टेरिलाइज, इससे स्टेरिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉइस्ट हीट से क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। मेथड क्या है? तरीक़ाकार ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव आपने देखा होगा प्रेशर कुकर टाइप के नीचे बना हुआ भी है, ये ऑटोक्लेव है, ठीक है, ये ऑटोक्लेविंग है, ठीक है, ये ऑटोक्लेव बना हुआ है, इसके ऊपर ये वाच लगी होती है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिसाइड कहते हैं जैसे आपका डेटोल हो गया, या ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को मार देगा, साइड का मतलब मारना, बैक्टीरिया को मारने वाले केमिकल के साथ इसको गर्म करना। हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के साथ गर्म करना। और टेंडलाइजेशन, और लास्ट जो है तरीक़ाकार वो कौन सा है? टेंडलाइजेशन। ये जो टेंडलाइजेशन का तरीका है बेटा, ये जॉन टेंडल एक साइंसदान था, उसने ये तरीका अख्तियार किया था। इसमें सिंपली जो है बैक्टीरिया को पानी के साथ बॉयल करना है, मर जाएंगे। फिर उस चीज़ को जिसको बॉयल किया ना आप, उसको 2 दिन के लिए रख दोगे ताकि उनके जो स्पोर थे, अंडे थे, उनसे बच्चे निकल आएँ। फिर उसको बॉयल कर दोगे तो उन स्पोर के अंदर से जो बच्चे निकले थे वो भी मर जाएंगे, मुकम्मल जरासीम से पाक हो जाएगा। तो वो तरीक़ाकार क्या कहलाता है? टेंडलाइजेशन। ये सारे तरीके हम पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा था इसमें? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव वाला, ऑटोक्लेविंग इज़ द प्रोसेस, ऑटोक्लेविंग वो तरीक़ाकार है ऑफ हीटिंग, गर्म करने का, इन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में, इन विच जिसमें सैचुरेटेड स्टीम एक मतवातर मकदार जो है भाप की अंडर प्रेशर, प्रेशर के तहत इज़ अलाउड, ये इसको अलाउ की जाएगी, अंदर दाखिल की जाएगी, टू पेनिट्रेट, कि वो दाखिल हो जाए थ्रू द मटेरियल के अंदर से, फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए, एट टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें टेम्परेचर कितना रखना है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। या मरूजी बन सकती है कि ऑटोक्लेव में कितनी देर के लिए मटेरियल को रखना है? 20 मिनट के लिए, और टेम्परेचर कितना रखना है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये ऑटोक्लेव दिखाया गया आपका। इट इज़ एन अपरेटस, ये वो अपरेटस है, आला है, यूज़ फॉर स्टेरिलाइजेशन, जो कि जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होता है, बाई स्टीम, नमी के तहत, भाप के ज़रिए, अंडर प्रेशर, और प्रेशर के तहत। ये देखिए बेटा, इसके ऊपर प्रेशर गेज बनी हुई है, समझ लो प्रेशर कुकर ही है, और इसको अच्छे से टाइट कर दिया जाता है, हीट बाहर नहीं निकलती। अच्छा, ये भी यहाँ पे मैं इजाफा करता जाऊँ आपका बेटा कि कभी भी खुले बर्तन में आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं कर सकते, चाहे दुनिया जहान की लकड़ियाँ लगा दो, जितनी मर्जी दुनिया जहान की हीट दे दो, क्योंकि जितनी हीट आप नीचे से दोगे 100 डिग्री के बाद, उतनी ही ऊपर से वो खारिज हो जाएगी, और 100 का 100 ही रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये प्रेशर कुकर है या ऑटोक्लेव है, इसको अच्छे से आप बंद कर दोगे, टाइट कर दोगे, तो आप अपनी मर्ज़ी का दर्जा हरारत इसमें 121, 200, 250, 500, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले जा सकते हो, बशर्ते कि आप इसको अच्छे से ऊपर से टाइट करो। जब तक टाइट नहीं करोगे 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं ले जा सकते। तो ऑटोक्लेव में हमें कितना चाहिए? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गेज हमें बता देगी टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। वर्किंग कैसे करती है ऑटोक्लेव बेटा? ऑटोक्लेव कॉमनली यूज स्टीम, ऑटोक्लेव में इस्तेमाल होती है भाप, हीटेड टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड देनी है? 121, और 134 डिग्री सेंटीग्रेड या 134, 121 या 134 देनी है बेटा इसमें। टू अचीव स्टेरिलिटी, जरासीम से पाक करने के लिए जो आपने हालत है वो हासिल करने के लिए, ऑन होल्डिंग टाइम एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितनी देर के लिए रखोगे? 15 से 20 मिनट रखोगे, जब टेम्परेचर आपने 121 सेंटीग्रेड रखा हुआ है। और 3 मिनट्स एट 134 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ रिक्वायर्ड। और अगर आपने सिर्फ 134 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर लिया तो कितनी देर में ही जरासीम से पाक हो जाएंगे? 3 मिनट में। कितनी देर में पाक हो जाएंगे? तो ये बेटा आपने मरूजियाँ याद करनी है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितनी देर रखना पड़ेगा? 15 से 20 मिनट। और अगर 134 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो कितनी? 3 मिनट में ही जरासीम से पाक हो जाएंगी चीज़ें। ये किसकी बात हो रही है? ऑटोक्लेव की। ये टेम्परेचर आपने मरूजी के लिए अच्छे से याद कर लेने हैं। एडिशनल स्टेरिलाइजेशन टाइम, जो इजाफी तौर पर जरासीम से पाक करने का वक़्त है, इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी होता है, फॉर लिक्विड, जो मायात होते हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और वो आलात पैक्ड इन द लेयर ऑफ क्लॉथ, जो कि
کپڑے میں پیک کیے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے اضافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایز دے مے ٹیک لانگر ٹو ریچ دا ریکوائرڈ ٹمپریچر، کیونکہ ان کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے جو مطلوبہ ٹمپریچر ہے اس تک پہنچنے میں. یہ جیسا کہ میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ نے سالن گرم کرنا ہے بیٹا، اگر شوربے والا سالن ہے تو وہ جلدی گرم ہو جائے گا، لیکن اگر بوٹیاں ہیں فریج میں رکھی ہوئی تھی آپ نے تو تھوڑا سا گرم کرنے پر باقی چیزیں تو گرم ہو جائیں گی، لیکن بوٹیاں اندر سے کیا ہو جائیں رہ جائیں گی، ٹھنڈی رہ جائیں گی. تو اس کو اگر اندر تک گرم کرنا ہے تو تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا. سیم یہی کنڈیشن ہے کہ جو چیزیں آپ نے کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہیں یا لیکوڈ چیزیں ہیں ان کو آپ نے تھوڑی سی زیادہ دیر کے لیے 3 منٹ کی بجائے 4 منٹ کر لو یا 5 کر لو یا 6 کر لو، ٹھیک ہے. اور یہ 15 سے 20 کی بجائے 21 بھی کر سکتے ہو، 22 بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. پراپر آٹو کلیو ٹریٹمنٹ ول ان ایکٹیویٹ آل فنجائی. اچھا، ول ان ایکٹیویٹ، بیٹا ان ایکٹیویٹ کا مطلب ہے جو چیزیں کارآمد تھی ان کو ناکارہ کر دیا ہے. ایکٹیو کارآمد، ان ایکٹیویٹ غیر کارآمد یا ناکارہ، ٹھیک ہو گیا. تو مکمل طور پر اگر آپ نے آٹو کلیو کی ٹریٹمنٹ کی ہے تو یہ سب کو ناکارہ کر دے گی. کن کو؟ آل فنجائی کو، جتنی فنجائی ہیں، بیکٹیریا کو، وائرسز کو، اینڈ آلسو بیکٹیریل سپور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیکٹیریا کے انڈے ہیں، وچ کین بی کوائٹ ریزسٹنٹ، جو کہ بہت زیادہ مزاحمت کار ہوتے ہیں، جو مرتے ہی نہیں ہیں، ان سب کو ان ایکٹیویٹ کر دے گی. یہ آپ کا کون سا؟ موائسٹ ہیٹ اسٹیریلائزیشن، ٹھیک ہے، آٹو کلیونگ والا. اٹ ول نو نیسیسریلی ایلیمینیٹ آر پرائنس. پرائنس بھی ایک قسم ہے بیٹا وائرسز کی، ٹھیک ہے. تو پرائنس کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرائنس کا بھی بیڑا گرک کر دے گی. پرائنس ایک پروٹین ہوتی ہے بیٹا، پی سے پرائنس، پی سے پروٹین، جو کہ گائے اور بھینسوں کو پاگل پن کی وجہ بنتی ہے، پرائنس، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ نے ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تباہ ہو جائیں گی آٹو کلیو سے. فار پرائن کے لیے ایلیمینیشن، پرائن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ویریس ریکمنڈیشنس اسٹیٹس 121 to 132 ڈگری سینٹی گریڈ فار 60 منٹس اور 134 ڈگری سینٹی گریڈ فار ایٹ لیسٹ 18 منٹس. یہ بیٹا بڑی پیاری ہے، معروضی آپ نے یاد کرنی ہے کہ پرائن کو، جو پرائن میں نے بتایا کیا ہے، پروٹین، پی سے پرائن، پی سے پروٹین یاد رکھ سکتے ہو. یہ پرائن جو ہیں خطرناک پروٹین ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے تو 121 سے 132 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر 1 گھنٹے کے لیے دو گے آپ پرائنس کے خاتمے کے لیے، معروضی بن سکتی ہے. اور اگر 134 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیا تو کتنی دیر کے لیے رکھو گے چیزوں کو؟ 18 منٹ کے لیے. کتنی دیر کے لیے رکھو گے؟ یہ پرائنس کے لیے بات ہو رہی ہے، عام حالات کے لیے اوپر ٹمپریچر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. پرائنس جو ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں، پرائنس وائرسز والے چیپٹر میں ہیں. پریکاشنس کیا ہیں، احتیاطیں کیا ہیں؟ فار افیکٹو اسٹیریلائزیشن، جو بہترین اسٹیریلائزیشن کا طریقہ کار ہے. اسٹیم نیڈس ٹو پینیٹریٹ، جو بھاپ ہے اس کو داخل ہونے کی ضرورت ہے. ٹو آٹو کلیو لوڈ یونیفارملی، آٹو کلیو کے اندر جو چیزیں آپ نے لوڈ کی ہیں اس میں یونیفارملی یعنی بالکل متواتر اور برابر طریقے سے ہر آلات تک جو آپ نے جراثیم سے پاک کرنے ہیں وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. ہیٹ کا ڈیورنگ دا انیشیل ہیٹنگ آف دا چیمبر، جب آپ اس کو ابتدائی ہیٹ کرتے ہو چیمبر کو، ریزیڈول ایئر مسٹ بی ریمووڈ، جو بچی ہوئی ہوا تھی پہلے والی اس کو نکالنا ضروری ہے. فار آٹو کلیونگ، آٹو کلیونگ کے لیے ایز فار آل ڈس انفیکشنز آف اسٹیریلائزیشن میتھڈ، جتنے بھی اسٹیریلائزیشن میتھڈ ہیں ان کی سب کی ڈس انفیکشن کے لیے کلیننگ از کروشل، دھلائی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی پہلے آٹو کلیو کو دھو لو، یہ نہ ہو کہ آٹو کلیو کو آپ نے دھویا ہی نہیں، پہلے ہی وہ گندا تھا، جراثیم سے آلود تھا اور آپ نے پھر اس میں آلات اور چیزیں بھی ڈال دی. کلیننگ کین آلسو ریمووڈ لارج نمبر آف آرگنیزم، صفائی سے، دھلائی سے بہت سارے مائکرو آرگنیزم پہلے ہی ریموو ہو جائیں گے. کلیننگ انسٹرومنٹس آر اٹینسلس ان آرگینک میٹرز، جب آپ نے آلات کو دھونا ہے یا ٹینسلس کو دھونا ہے یا آرگینک میٹر کو دھونا ہے، کول واٹر مسٹ بی یوز، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا. آپ نے ٹھنڈے پانی سے بہت سارے جراثیم پہلے ہی نکل جائیں گے. پہلے ٹھنڈے پانی سے آپ نے مار لو، دھلائی کر لو، صفائی کر لو آلات کی جن سے آپ نے آپریشن وغیرہ کیا ہے، پھر بعد میں ان کو کس میں لے جاؤ؟ آٹو کلیو میں لے جاؤ. ٹریٹمنٹ ود الٹرا ساؤنڈ اور پلس ایئر، الٹرا ساؤنڈ یا پلس ایئر کی ساتھ جو ٹریٹمنٹ دینے کین آلسو بی یوز ٹو ریموو ڈیبرس،
یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں کوڑا کرکٹ کو گندگی کو صاف کرنے کے لیے. ڈیبرس کا مطلب کوڑا کرکٹ گندگی اس کو صاف کرنے کے لیے. پھر آ جائے گا بیٹا اس کا طریقہ کار ہیٹنگ ود بیکٹیریا سائڈ. بیکٹیریا سائڈ کہتے ہیں بیکٹیریا کو مارنے والی کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ہیٹ کرنا. ان دس میتھڈ اس طریقہ کار میں بیکٹیریا سائڈ از ایڈڈ. بیکٹیریا کو مارنے والی چیز کا اضافہ کریں گے ٹو دا سولوشن کسی بھی محلول میں ٹو بی اسٹیریلائز جس کو آپ نے جراثیم سے پاک کرنا ہو. وچ آر دا سیلڈ جو کہ پیک ہوگا. دا سیلڈ کنٹینر اب بند جو برتن ہے آر دین ہیٹڈ اس کو آپ گرم کرو گے ایٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر فار 30 منٹ ان واٹر بعد 30 منٹ کے لیے واٹر باتھ میں. یہ بھی معروضی بن سکتی ہے بیٹا کہ بیکٹیریا سائڈ کے لیے کتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے 100 ڈگری اور کتنی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے. کامن یہ ایک پیج پہ لکھ لو علیحدہ علیحدہ سارے ٹمپریچر اور ان کو رٹا مار لو لازمی یاد کرنا ہے. کامنلی یوز بیکٹیریا سائڈ انکلوڈ بینزلکونیم کلورائڈ. عام طور پر جو بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ادویات یوز ہوتی ہیں وہ بینزلکونیم کلورائڈ ہے اور کلوروسیل ہے کلوروکریسول ہے. یہ دو چیزیں ہیں بیٹا یہ کیمیکل ہیں بیکٹیریا سائڈ ہیں. جیسے پیسٹی سائڈ ہوتی ہیں پیسٹ کو مارنے والی سپرے جس کو کہتے ہیں. انسیکٹی سائڈ ہوتی ہیں انسیکٹ کو مارنے والی کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی ٹائگر پاؤڈر. اس طریقے سے بیکٹیریا کو مارنے والی کیا ہوں گی بیکٹیری سائڈ کیا ہوں گی. پھر اسٹیریلائزیشن بائی بوائلنگ واٹر. بوائلنگ واٹر سے اسٹیریلائزیشن کرنا جراثیم سے پاک کرنا. دا بوائلنگ واٹر باتھ ایسا نہلانا کسی چیز کو جو ابلتے ہوئے پانی سے ہو از موسٹ یوزفل بہت زیادہ کارآمد ہے فار اسٹیریلائزنگ انسٹرومنٹ آلات کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے. لائک سرنجز جیسے سرنجیں ہوگی نائف چھریاں ہوگی بلیڈز ہوگے سیزرز کینچیاں ہوگی اینڈ ادرس اور دوسری چیزیں ہوں گی. دے آر کمپلیٹلی ڈپڈ ان دا بوائلنگ واٹر. ان کو مکمل طور پر آپ نے ڈبو دینا ہے ابلتے ہوئے پانی کے اندر فار 20 منٹس 20 منٹ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی معروضی یاد رکھ لینی ہے کہ بوائلنگ کے لیے کتنی دیر 20 منٹ کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں. ابلتے ہوئے پانی کا ڈگری سینٹی گریڈ کتنا ہوگا 100. ہمیشہ پانی کتنے پہ بوائل ہوتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. پھر آ جائے گا ٹینڈلائزیشن. ٹینڈلائزیشن بیٹا وہی ہے بوائلنگ واٹر ہی ہے. ٹینڈلائزیشن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جان ٹینڈل کا بنایا ہوا طریقہ ہے بیٹا. اس میں 2 بار بوائل کرنا پڑتا ہے وہ ٹینڈلائزیشن کہلائے گا. ایک بار بوائل کرنا ہے جراثیم مر جائیں گے بیکٹیریا مر جائیں گے اور ان کے انڈے رہ جائیں گے. لیکن پھر انڈوں کو 2 یا 3 دن کے لیے رکھ دیں تاکہ ان سے بچے باہر آ جائیں اور پھر اس کو بوائل کر دیں. ان کے بچے پھر بھی مر جائیں گے اور مکمل جراثیم سے پاک ہو جائے گا. اس طریقے کو کیا کہیں گے ٹینڈلائزیشن. کیا کہتے ہیں ٹینڈلائزیشن. نیمڈ آفٹر جان ٹینڈل. ٹینڈلائزیشن نام ہے جان ٹینڈل کے بعد آیا ہے. از اے لینتھی پروسیس. یہ ایک تھوڑا لمبا طریقہ ہے. ڈیزائن ٹو ریڈیوس دا لیول آف ایکٹیویٹی آف اسپورولیٹنگ بیکٹیریا. یہ جو اسپور فارمنگ بیکٹیریا ہیں انڈے دینے والے بیکٹیریا ہیں ان کی جو ایکٹیویٹی ان کے کام کرنے کا جو لیول ہے اس کو کم کرنے کا طریقہ کار ہے. دیٹ آر لیفٹ بائی دا سمپل بوائلنگ واٹر میتھڈ. جو کہ بچ جاتے ہیں جو سمپل بوائل والا میتھڈ آپ نے اوپر دیکھا 20 منٹ تک کا اس میں بچ جائیں گے یہ اسپور فارمنگ بیکٹیریا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ٹینڈلائزیشن یوز ہوتا ہے. یہ معروضی بن سکتی ہے بیٹا کہ جو سمپل بوائلنگ سے جو بیکٹیریا اسپورولیٹنگ بیکٹیریا بچ جاتے ہیں ان کو مارنے کا کون سا طریقہ ہے کون سا ٹینڈلائزیشن. کیا ہے یہ طریقہ کار کیا ہے بیٹا دا پروسیس انوالوز. اس طریقہ کار میں شامل ہیں تھوڑا سوری بیٹا ہمیں اسٹاپ کرنا پڑا تھا. بوائلنگ فار اے پیریڈ آف ایٹ ایٹماسفیرک پریشر. بوائلنگ کرنا ہے ایک وقت کے لیے اور ایٹماسفیرک پریشر پر. ایٹماسفیرک پریشر کا مطلب کیا ہے جو آپ کا فضائی دباؤ ہے اس کے تحت واٹر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر بوائل کرنا شروع کر دیتا ہے. جہاں ایٹماسفیرک پریشر کی بات آئے تو ٹمپریچر کتنا ہوگا 100. کتنا ہوگا کولنگ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. پھر انکیوبیٹنگ اس سے بچے نکلوانے ہیں فار اے ڈے ایک دن کے لیے. اینڈ فائنلی بوائلنگ اگین اور پھر اس کو مزید پھر بوائل کر دینا ہے تاکہ جو اس کے سپور تھے ان سے بچے باہر آ جائیں انکیوبیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہوگا. پھر اس کو بوائل کر دینا ہے. دا 3 انکیوبیشن پیریڈ آر ٹو الاؤڈ. تقریباً اس کو 3 انکیوبیشن پیریڈ دینے ہیں یعنی ایک دن کے وقفے سے 3 دن تک. ہیٹ ریزسٹنٹ سپور جو ہیٹ سے بچے ہوئے انڈے ہیں سروائیونگ جو بچ گئے تھے دا پریویس بوائلنگ پچھلی مرتبہ بوائل کرنے سے بوائلنگ پیریڈ سے ٹو جرمینیٹ وہ اگ جائیں گے یعنی انڈوں سے بچے باہر آ جائیں گے. ٹو فارم دا ہیٹ سینسٹیو ویجیٹیٹیو اسٹیج اور جو ہیٹ سے حساس ویجیٹیٹیو اسٹیج میں تبدیل ہو جائیں گے. وچ کین بی کلڈ جن کو مارا جا سکتا بائی نیکسٹ بوائلنگ اسٹیپ اگلے بوائلنگ اسٹیپ سے.
ٹھیک ہے، ایک بار ماریں گے ان کے انڈے بچ جائیں گے، پھر اس کو ٹائم دیں گے تاکہ انڈوں سے بچے باہر آ جائیں، پھر ماریں گے اس کو، جب انڈوں سے بچے باہر آ جاتے ہیں سپور سے وہ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں پھر تو مارا جا سکتا ہے، سپور کو مارنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کیا کہلائے گا؟ ٹینڈلائزیشن۔ ٹینڈلائزیشن ان افیکٹو اگینسٹ پرائنس۔ ٹینڈلائزیشن کا طریقہ پرائنس جو ہیں پیچھے ہم نے پڑھ کے ہیں، پرائنس پروٹین، ان کے لیے ان افیکٹو ہے۔ یہ معروضی بن سکتی ہے کہ ان افیکٹو اگینسٹ پرائنس خالی جگہ، تو نیچے 4 آپشن میں آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ ٹینڈلائزیشن۔ کیا ڈھونڈنا ہے؟ یہ معروضی بن سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا بیٹا موئسٹ ہیٹ اسٹیریلائزیشن، نمی والی ہیٹ سے۔ اب آ جائے گا ہمارا بیٹا اسٹیریلائزیشن بائی ریڈیشن، شعاؤں کے ذریعے بیٹا جراثیم سے پاک کرنا، اسٹیریلائزیشن بائی ریڈیشن، وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔